شفیعنا الاللہ یوم الجزاء وعلی آلہ واصحابہ البررۃ التقیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام قابل قدر عزیزوں دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ حامیم حروف مقطعات ہے، والکتاب المبین فرمایا روشن کتاب کی قسم۔ قسم اٹھا کر رب کیا فرمانا چاہتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام، ہر حکمت والا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ المبارکہ میں نازل ہوئی، اور وہ رات ہے جس رات میں ہر حکمت والا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس رات سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس رات سے دو راتیں مراد ہیں، یا تو شب برات ہے یا شب قدر ہے۔ زیادہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر ہے، شب برات ہے،
چونکہ اسی رات کی وضاحت آگے ہو گئی کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات میں ہر حکمت والا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو حکمت والے فیصلے شب قدر کو نہیں بلکہ شب برات کو ہوتے ہیں. یہاں پہ پھر سوال آتا ہے کہ یہ تو سمجھ آ گئی کہ شب برات کو قرآن نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. ایک جگہ پہ لیلۃ المبارکہ ہے، دوسری جگہ پہ لیلۃ القدر ہے. اگر لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات مانے تو لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے دونوں راتوں میں قرآن نازل ہو گئے. کیسے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے پہلے آسمان تک قرآن نازل ہوا شب برات میں، پھر پہلے آسمان سے تھوڑا تھوڑا فردن فردن مختصر کر کے جس طرح احکامات کی ضرورت پڑی اللہ اپنے محبوب تک اتارتا رہا. شب برات کو قرآن اترا پہلے آسمان پہ، اور جسے 27ویں کی رات شب قدر کہتے ہیں. شب قدر کو حضور کی مبارک ذات پہ سینہ اقدس پہ جب قرآن اترتا رہا تو شب قدر کو قرآن مکمل ہوا. دونوں راتیں مراد ہے. چونکہ آج کا ہمارا ذکر نزول قرآن نہیں ہے، شب برات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں ہر حکمت والا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا مبارک فرمان بہت ساری حدیث میں موجود ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ کس بندے نے کتنا رزق کھانا ہے، کس نے کتنا زندہ رہنا ہے، کس کو کیا کیا رب کی طرف سے نعمتیں نصیب ہونی ہیں. یعنی پورے سال میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سارا لکھ دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال بڑی ذمہ داری کے ساتھ سنیے گا. جو بندہ سارا سال نماز نہیں پڑھتا، گناہ کرتا ہے، نعوذ باللہ شراب پیتا ہے، سود خوری کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شب برات کو تو میرے رجسٹر میں لکھ دیا گیا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں نے گناہ کرنا ہے، میں نے شراب پینی ہے، میں نے سود خوری کرنی ہے، تو اس میں پھر میرا کیا قصور ہے؟ ایک فرقہ گزرا ہے جس کو جبریہ کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہی انسان نے کرنا ہے. اب یہاں پہ پھر اعتراض ہوتا ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، گناہ کرتا ہے، سود خوری کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، یتیموں کے مال کھاتا ہے، طرح طرح کے گناہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، میری تقدیر میں لکھا ہے، میں کر رہا ہوں. اگر یہ مانا جائے تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ تو مجبور ہے. تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ بندے نے ایسے کرنا ہے، تو اس میں بندے کا کیا قصور ہے؟ تو عزیزان گرامی اس میں بندے کا ہی قصور ہے. کیسے؟ ایک جملہ یاد رکھ لے، جیسے تقدیر میں لکھا ہے بندے نے ویسے نہیں کرنا. جیسے تقدیر میں لکھا ہے بندے ویسے. اللہ تعالیٰ ازلی ہے، ابدی ہے، جو کچھ ہونا ہے رب سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ نے جان لیا کہ یہ بندہ یہ بندہ یہ بندہ کیا 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 کرے گا. جو کچھ بندے نے کرنا تھا رب نے ویسے لکھا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو تقدیر میں لکھا بندے نے کرنا ہے، نہیں، جو ہم نے کرنا ہے وہی ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ہمیں اختیار ہے. بندے تو نماز پڑھنی ہے، تیری تقدیر میں لکھا گیا کہ یہ نمازی ہے. توبہ نصیب، توبہ کرے گا، تیری تقدیر میں لکھا گیا کہ توبہ نصیب ہوگی. گناہوں سے بچے گا، تقدیر میں لکھا گیا کہ یہ بندہ گناہوں سے بچے گا. آج کی اس عظیم رات جو شب برات کو آنے والی ہے، جس کا آج کی نشست میں مختصر تذکرہ چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومنوں کی ماں حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول خدا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اس رات میں رب تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کو بخش کے جنت عطا فرما دیتا ہے. اب یہ قبیلہ کلب کا ذکر کیوں کیا؟ عرب کا دستور، عرب لوگ بکریاں چراتے تھے. کسی قبیلے کے پاس 100 ہے، کسی کے پاس 200 ہے، کسی کے پاس 1000 ہے.
اور اس قبیلے میں لاکھوں کے حساب سے بکریاں ہوتی تھی ایک ایک قبیلے میں، تو پورے عرب میں سب سے زیادہ جس قبیلے کے پاس بکریاں تھیں وہ قبیلہ بنو کلب ہے۔ تو حضور نے فرمایا ان کی بکریاں ہیں لاکھوں میں، سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اب اپنے رب کی رحمت پہ تھوڑی سی توجہ رکھیے گا اور اپنے رب کی رحمت کی طرف ہی متوجہ رہیے گا۔ ایک بکری کے سر پہ، ٹانگوں پہ، وجود پہ جتنے بال ہیں سائنس گن سکی آج تک؟ سائنس نے گنتی نہیں کی، 1 2 10 20 ہزار نہیں ہیں، لاکھوں بکریاں ہیں۔ تو لاکھوں بکریوں کی تعداد کے برابر؟ فرمایا نہیں، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو ان لاکھوں بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر نہیں، فرمایا جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی کئی گنا بڑھ کر رب تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، گناہگار بندوں کو بخش کر جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے میرے بندو اپنے رب سے معافی مانگنے میں جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، جلدی کر جاؤ۔ کہیں جانا ہے کس جگہ پہ بولی لگی ہے تو تاجر کہتا ہے پہلے میں پہنچوں، سامان میں خرید لوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو دنیا کی صورت ہے، جب رب کا معاملہ آ جائے تو اپنے رب سے معافی مانگنے میں جلدی کرو۔ اور وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس جنت کو حاصل کرنے میں بھی جلدی کرو جس جنت کی جو چوڑائی ہے وہ زمین و آسمانوں کے برابر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے رب سے معافی مانگ کر، رب سے بخشش کی امید اور تمنا لے کر، اپنے رب سے سچی توبہ کر کے اس جنت کے مالک بن جاؤ جو جنت 7 زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العزت کو توبہ بڑی پسند ہے۔ ہمارے دنیا کا دستور یہ ہے، زمانے کا دستور یہ ہے کہ کوئی بندہ غلطی کر لے، کسی کا حق مار لینا تو بڑا بھی کچھ ہو وہ معاف کرنا بھی چاہے تو کیا کرتا ہے؟ سارے زمانے میں ذلیل کر کے پھر کہتا ہے لوگوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کیا ہے۔ اس کے بعد اس کو اپنا بناتا ہے، نہیں کہتا ہے اس نے ایک بار مجھے ڈسا ہے، ڈنگ مارا، اب اس کے قریب نہیں جانا، اگرچہ معاف کر دیا۔ آؤ اس رحمان کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس کی معافی کی طرح معافی ہے ہی کسی کی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الخطائین، فرمایا سب سے بہترین گناہ گار۔ اب عجیب بات ہے، گناہ گار تو برا ہوتا ہے، گناہ گار تو گندا ہوتا ہے، گناہ گار تو غلیظ ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے سب سے بہترین گناہ گار کون ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بہترین گناہ گار وہ ہے جو سچی توبہ کر لے، جو توبہ کر لے۔ فرماتا اب گناہ گار نہیں رہا، میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں اب سب سے بہتر ہو گیا ہے۔ او اپنے رب کی کرم نوازیوں پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہم گناہ گاروں کے پتھر دل نرم ہو جائیں، اپنے رب کی طرف جھک جائیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی مجلس میں ایک واقعہ سنایا۔ حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں، آپ کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں برس رہی۔ یاد رکھیے پہلی امتوں میں ایک گناہ گار بھی ہوتا نا تو اس کی وجہ سے امت پہ عذاب آ جاتا۔ اپنے رب کی رحمتوں پہ قربان جائیں، مصطفیٰ کے وسیلے سے رب نے اپنے محبوب کی امت پہ کتنا کرم فرمایا۔ گھر گھر میں گناہ گار ہیں، عذاب پھر بھی نہیں آتا، گھر گھر میں گناہ گار ہیں، چہرے پھر بھی نہیں بگڑتے۔ سنیے گا ذرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ساری قوم فلاں میدان میں آ جائے، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ رب کو راضی کرنے کے لیے ساری قوم آ گئی، ہاتھ اٹھا کے دعا کی مالک رحمتوں کا نزول فرمانا، بارش دینا، تیرے بندے تیری بارگاہ میں جوڑیاں پھیلا کے دامن رحمت تجھ سے رحمتوں کا سوال کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، فرمایا پیارے موسیٰ تیری مجلس میں ایک گناہ گار ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس امت پہ عذاب ہے، بارش نہیں برس رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، فرمایا کون ہے بد نصیب جس کی وجہ سے پوری امت عذاب خدا میں مبتلا ہے، جلدی سے یہاں سے نکل جائے، میری مجلس میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ اب ہر انسان کو پتا ہے کہ میری کرتوت کیا ہے، میرے نامہ اعمال میں کیا ہے، میرے اپنے معاملات کیا ہیں، ہر انسان جانتا ہے۔ اس بندے نے سر جھکایا،
سر جھکا کے کہنے لگا مالک آج تک تو نے پردے ڈالے ہیں، اگر اٹھتا ہوں باہر نکلتا ہوں تو مالک سارے زمانے میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، میرا پردہ فاش ہو جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت مجھے برا کہے گی۔ سر جھکا کے اشک ندامت بہائے، کہا مالک میں تیرا بندہ سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے بخش دے، جو ہو گیا ہو گیا، اب وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے جو ہماری مجلس سے باہر نکلتا ہے، لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا بد نصیب ہے جس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ابھی چند لمحے گزرے، اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ہو گیا، بران رحمت برسنا شروع ہو گئی۔ یہ بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی کی، تو مصطفیٰ کی امتی کی تو شان ہی بڑی ہے، حضور کا امتی تو رب کو لاڈلا ہی بڑا ہے، رب کو پیارا ہی بڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی مالک تیرا فرمان تھا جب تک گناہگار نکلے گا نہیں رحمت کی بارش برساؤں گا نہیں۔ مالک نکلا کوئی نہیں، اٹھا کوئی نہیں، گیا کوئی نہیں، بارش برسا دی، وجہ کیا ہے؟ اب یہ جملہ سن کے جس کو اپنے رب کی رحمت پہ لطف آئے وہ بولے گا سبحان اللہ۔ فرمایا مولا یہ وجہ کیا ہے؟ کوئی نکلا نہیں، مجلس سے گیا نہیں، رحمت کی بارش برس پڑی ہے۔ رب نے فرمایا موسیٰ جس گناہگار کی وجہ سے پوری امت پہ عذاب آیا ہوا تھا اسی گناہگار کی وجہ سے میں خدا بارش برسا رہا۔ مالک وہ کیسے؟ فرمایا اب اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، صلح کر لی ہے، تو رب کیسا ہے؟ نخرے کرتا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ رب العزت اتنے شانوں والا ہے، فرماتا بندے ایک بلش تھا، ایک گز تیرے قریب آ جاؤں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے بندے تو چل کے آ، میں خدا کی رحمت دوڑ کے تجھے اپنے سینے سے لگا لے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ اس گناہگار نے توبہ کی ہے، توبہ کی برکت سے ساری امت پہ رحمتیں برسا دی ہے۔ کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آئیے حضور کا ایک اور فرمان سنتے ہیں۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر سجا ہے، ایک بندہ آیا، رب تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ، فرشتے اس بندے کو لے کے جا رہے ہوں گے، یہ بندہ بار بار مڑ کے اپنے رب کو دیکھتا ہے، بار بار رب کو دیکھتا ہے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی، ہم نہ تو نبی ہیں نہ فرشتے ہیں، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان بھول اور غلطی کا مرکب ہے، لیکن خوش نصیب انسان وہ ہے جو غلطی کر کے واپس آ جائے، جو غلطی کر کے پلٹ آئے۔ کریم آقا جانے جانا فرمانے لگے بندہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے، رب فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کو واپس لے کے آؤ، فرشتے واپس لے آئے، اس بندے کی آنکھ کا پلکوں کا ایک بال رب سے کہتا ہے مولا مجھے طاقت دے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ آنکھ کی پلکوں کا بال کہتا ہے مالک مجھے توفیق دے، بات کرنی ہے۔ اللہ رب العزت اس بال کو قوت گویائی بخشے گا، یہ بال کہے گا مالک میں اس بات کا گواہ ہوں یہ بندہ بڑا گناہگار ہے، ایک مرتبہ تیرے عذاب سے ڈر گیا، تیری رحمت پہ آس امید لگا بیٹھا، اس نے سچے دل سے توبہ کی، شرمندہ بھی ہوا، شرمندگی کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، مالک میں گواہی دیتا ہوں کہ اس آنسو سے میں بھی بھیگ گیا تھا۔ اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے، رب فرمائے گا فرشتو میرے جس بندے کو تم پکڑ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہو، جاؤ میں خدا اعلان کرتا ہوں اس بندے کو توبہ کی وجہ سے میں خدا نے بخش بھی دیا ہے، اپنی رحمت سے جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ کوئی آئے تو صحیح پلٹ کر۔ علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا تھا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت تو بندوں کو پکارتی ہے، بندوں کو ڈھونڈتی ہے، میرے بندوں آؤ تو صحیح، تم اس سے معافی تو مانگے، اپنے گناہوں کی توبہ تو کرے، میں خدا معاف نہ کروں تو رحمان نہ کہنا، میں خدا بخش نہ دوں تو غفور الرحیم نہ کہنا۔ آئیے عزیزان گرامی، توبہ کی روایات تو آپ نے سنی، اب سب سے پہلے اس طرف آتے ہیں کہ توبہ قبول ہوتی کیسے ہے۔ زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کریں، دل میں پلاننگ گناہوں کی چل رہی ہے، کس کو چونا لگانا ہے، کس کا حق مارنا ہے، کس کے ساتھ کس انداز میں ٹھگی مارنی ہے، فرمایا یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ توبہ کا لفظی معنی ہے رجوع کرنا، پلٹ آنا،
جو پلٹ آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا. توجہ ہے؟ جو پلٹ آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا پیارے عمر بتائیے نا سچی توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے کیے پہ شرمندہ ہو, رب سے معافی مانگے, معذرت کرے اور اپنے رب سے وعدہ کرے مولا جو ہو گیا آئندہ نہیں کرنا. یہ ہے سچی توبہ. اگر ہم کو رب توفیق دے سچی توبہ بھی کر لیں, گڑ گڑا بھی لیں, رو بھی لیں, اگلے دن پھر یہی صورتحال ہو تو یہ سچی توبہ نہیں ہے. حضرت مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کی بارگاہ میں چلتے, ایک اعرابی کو دیکھا, کہنے لگا استغفر اللہ و اتوب الیہ, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, رب سے توبہ کرتا ہوں. مولا علی نے پکڑا, فرمایا اعرابی جھوٹوں والی توبہ نہ کر, سچوں والی توبہ کر. مولا علی سے پوچھتے ہیں توبہ جھوٹوں کی بھی ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں جھوٹوں کی بھی توبہ ہوتی ہے. اعرابی نے کہا پیارے علی بتائیے نا کہ سچوں کی توبہ کیا ہے؟ فرمایا سچوں کی توبہ یہ ہے کہ پہلے وعدہ کرو مالک آج کے بعد کروں گا نہیں. توبہ اس کی قبول ہے. فقہا فرماتے ہیں, بزرگان دین فرماتے ہیں توبہ کی چند ایک شرطیں ہیں, جن میں سے بنیادی شرط شرمندگی ہے, اپنے گناہوں پہ رونا ہے, شرمندہ ہونا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے پکا وعدہ کرے مالک آج کے بعد اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا. فرمایا پھر توبہ قبول ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم حضور کی بارگاہ میں جبریل امین آئے. جبریل امین نے آ کر کہا کہ حضور آپ کا رب فرماتا ہے جو بندہ مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے میں اس کو جنت دے دوں گا. یہ بات بڑی سننے والی ہے, 1 سال پہلے توبہ کر لے میں اس کو جنت دے دوں گا. کریم آقا نے فرمایا کہ جبریل یہ بڑا لمبا عرصہ ہے, میری امت کی امیدیں بڑی لمبی ہیں, سال کا عرصہ بہت ہے, رب سے جا کے پھر کم کرواؤ. جبریل امین واپس ہے, کہا کہ حضور رب آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ فرماتا ہے جو مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے میں اس کو بخش دوں گا. حضور نے فرمایا یہ بھی بڑی لمبی امید ہے, میرے رب سے عرصہ کم کروا کے آؤ. پھر گئے, پھر واپس آئے, سونا رب سلام کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو مرنے سے 1 ساتھ پہلے توبہ کر لے میں خدا اس کی بھی توبہ قبول کر لوں. لیکن عزیزان گرامی یہ کسی کو گارنٹی ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہوگی؟ انسان کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ لمبی امید ہے. اجے بڑی لمبی عمر ہے, کر لیں گے توبہ. آؤ عزیزان گرامی اپنے رب کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام کا فرمان تفسیر در منصور میں موجود ہے. شیطان نے اپنے رب سے ٹکر لی ہے. شیطان نے کہا مولا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم جب تک تیرے بندے کے وجود میں سانس ہے میں تیرے بندے سے گناہ کرواؤں گا. اب رب کا جواب سنیے, اپنے رب کی رحمت پہ جھوم جائیے. شیطان نے کہا مولا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم جب تک بندہ زندہ ہے بندے کو گناہ کرواؤں گا. اللہ رب العزت نے جو جواب دیا گناہ گاروں کو تسلی مل گئی. رب نے فرمایا ابلیس مجھ خدا کو اپنی عزت و جلال کی قسم میرے بندے جب مجھ سے معافی مانگے گے میں خدا ان کو بخشتا رہوں گا, میں ان کو معاف کرتا رہوں گا, میں ان کی مغفرت فرماتا رہوں گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ہاتھ چاہتا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. عزیزان گرامی بڑے ایسے لوگ پچھلی شب برات کو ہم میں تھے آج نہیں ہیں. کسی ایک بندے یا ایک خاندان کی بات نہیں کر رہا, ہر بندہ اپنے خاندان کو دیکھ لے, اپنے محلے کو, اپنے علاقے کو دیکھ لے. کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ پورے سال میں کسی ایسے کو نہیں جانتا کہ جو اس سال مرا ہو. ہر انسان جانتا ہے, ہر قبیلے خاندان میں موت آئی ہے. تو کیا خیال ہے یہ موت مجھے اور آپ کو نہیں آ سکتی؟ اللہ رب العزت اتنی رحمتیں بھی دے, کرم نوازیاں بھی فرمائے اور اعلان کرے بندے تو آ تو صحیح.
حضور کا فرمان سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں، صحاح کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، حضور نے فرمایا تمہارا نبی حکم کرتا ہے راتوں کو عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو۔ کیوں؟ آقا فرماتے جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو خدا اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، آسمان دنیا پہ آ کے رہا فرماتا ہے بندو ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی مصیبت کو دور کروانے والا میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اللہ رب العزت کی رحمت مالک نے صرف کرم نوازی حضور کی امت پہ فرمائی ہے، اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کی راتیں عطا فرمائی ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا پورے سال میں 4 راتیں ایسی ہیں جن راتوں جیسی پورے سال میں کوئی رات نہیں ہے، ان میں سے ایک شب برات ہے۔ اللہ رب العزت کے اسی فرمان پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو بندہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اب نیک عمل شروع کر دے، کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں توبہ بھی قبول کروں گا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دوں گا۔ کتنا کرم نواز ہے، کوئی دنیا کا دستور ہے، کوئی معاف کر بھی دے تو دیتا کچھ نہیں ہے۔ مالک کہتا بندے معاف بھی کروں گا، جو نیکیاں ہیں جو گناہ ہیں نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دوں گا۔ اسی آیت کے ضمن میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور حکومت ہے، سامنے سے شرابی آ رہا ہے، ہاتھ میں شراب پکڑی ہے، دیکھا عمر آ گئی، ڈر گیا، شراب کو جلدی سے چادر کے نیچے چھپایا۔ حضرت عمر فاروق آئے، وہ بھی تو پھر عمر تھے نا۔ اس شرابی نے کہا مالک آج عزت بچا لے، اگر عمر نے پکڑ لیا تو زمانے میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ دل ہی دل میں کہنے لگا اللہ آج تک پی بخش دے، اب نہیں پیوں گا، گناہ کیے بخش دے، اب نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق قریب آئے، نفل نہیں پڑے، سجدے لمبے نہیں کیے، دل میں توبہ کی، اور جس رب کو آپ اور میں مانتے ہیں وہ کہتا ہے بندے مکھی کے پر کے برابر آنسو نکالنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو بخش کر جنت عطا کرنا مصطفیٰ کے رب کا کام ہے۔ حضرت عمر فاروق آئے، آخری جملے ہیں، فاروق اعظم آئے، کہاں ہے شرع نوجوان، یہ کیا ہے ہاتھ میں؟ نوجوان کی زبان سے نکل گیا امیر المومنین میرے ہاتھ میں سرکہ ہے۔ تو تھی کیا؟ شراب۔ امیر المومنین نے فرمایا اگر سرکہ ہے تو چھپا کیوں رکھا ہے، دکھا تو صحیح۔ اس نوجوان نے جب بوتل شراب کی سامنے کی تو تھی شراب، توبہ کی برکت سے اس شرابی کی شراب سرکے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جو خدا شراب کو سرکے میں تبدیل فرما سکتا ہے وہ میرے اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیوں نہیں فرما سکتا؟ دعا کرتے ہیں یہ جو آنے والی شب برات ہے، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ نصیب ہو کہ نہ ہو، اور پتہ نہیں کہ شب برات بھی نصیب ہو کہ نہ ہو، ہر لمحے توبہ کیجئے، ہر لمحے اپنے رب سے معافی مانگیے۔ شب برات نصیب ہو جائے تو اپنے محبوب کے فرمان کے مطابق رب سے معافی مانگیے، گڑ گڑا کے توبہ کیجئے، اور کہیے مالک آج کی رات تو خود بخشتا ہے، آج کی رات تو رحمت خود فرماتا ہے۔ اپنے رب سے معافی مانگیے، راتوں کو عبادت کیجئے، دن کو روزہ رکھیے، اپنے لیے، مجھ گناہگار کے لیے، مصطفیٰ کی امت کے لیے، پیارے وطن ملک پاکستان کے لیے اپنے رب سے دعائیں کیجئے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔